نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات گرامی، ماہ سیام، ماہ رمضان اپنے آخری دنوں تک آ پہنچیا۔ آج جمعۃ الوداع ہے اور 27واں روزہ ہے۔ یہ پاک مہینہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام دی طرف جا رہا ہے۔ وہ مہینہ جس نو قرآن حکیم نے ان لفظاں دے نال یاد فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان دا مہینہ وہ مہینہ ہے جس دے اندر قرآن نازل کیتا گیا، اور قرآن دی شان یہ ہے کہ فیہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں دے لیے ہدایت ہے۔ اس قرآن دے اندر لوگوں دے لیے ہدایت ہے، کھلیاں نشانیاں نے۔ یہ پاک مہینہ جس دے بارے کملی والے نے فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، کہ اس رمضان المبارک دا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور بخشش ہے، اور آخری حصہ دوزخ تو آزادی ہے۔
یہ مہینہ جو شہر الصبر ہے، صبر دا مہینہ ہے۔ روزہ نہ ہی صبر دا ہے، اور صبر کرنے والے نو ثواب کتنا ملنا ہے؟ قرآن حکیم نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں نو بغیر حساب دے اجر عطا کیتا جائے گا، کیونکہ بغیر حساب دے دینا ہے، گنتی کر کے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نو ہی معلوم ہے کہ روزے دے اتے جو روزہ کیا ہے، صبر ہے، اور صبر کرن والے نو بغیر حساب دے دینا ہے، تو رب تعالیٰ نو ہی معلوم ہے کہ کتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو فرماندا ہے کہ بندہ باقی عمل جننے بھی کرے، باقی جتنے بھی اعمال بندہ کردا ہے وہ اس دے اعمال اون دے واسطے نے، تے روزہ میرے واسطے ہے، روزے دا اجر اور ثواب بھی میں دیاں گا۔ باقی اعمال دے اوتے فرشتیاں نو حکم دتا جائے گا، اس نے نمازاں پڑھیاں، نفل پڑھے، صدقہ خیرات کیتے، حجاں کیتیاں، زکوٰۃ جہاد کیتے، فرشتے جویں جویں اس دا اجر بندا ہے، ان دا ثواب بندا ہے، دن دے جاؤ، فرشتیو اس نو پورا پورا ثواب دیو، کسی نال زیادتی اور ظلم نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جدوں واری آئے گی روزے دی، تے فرمایا گا روزہ تے میرے لیے ہے، ان دا ثواب ہن فرشتیاں دے سپرد نہیں کرنا، فرمایا ثواب بھی میں دیاں گا۔ تے پھر او سخی جس ویلے او غنی جس ویلے عطا کرن تے آئے گا تے پتہ نہیں کتنا نوازے گا، کیونکہ وعدہ جو یہ ہے کہ صبر کرنے والیاں نو بغیر حساب دے عطا کیتا جائے گا۔ روزہ صبر ہے، اور اے مہینہ صبر دا مہینہ ہے، شہر الصبر۔ پھر یہ مہینہ شہر المواسات ہے، ہمدردی اور غمخواری کرن دا مہینہ۔ یہ مہینہ وسعت رزق دا ہے، اس مہینے دے اندر بندیاں دے رزق دے وچ اضافہ کر دیتا جاندہ ہے۔ اس مہینے نو کئی پاکیزہ ہستیاں دے نال بھی نسبت ہے۔ پہلی تو میں دسیا قرآن نال نسبت ہے کہ اس مہینے وچ قرآن نازل ہویا۔ پھر نواسہ رسول حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت اس مہینے وچ ہوئی ہے، تے اس مہینے نو کملی والے دے بڑے نواسے دی ولادت دے نال نسبت ہے۔ اور 3 رمضان المبارک نو خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال ہوندا ہے تیسرے روزے، تو اس مہینے نو خاتون جنت دے وصال دے نال نسبت ہے۔ ساڈی ماں وڈی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال مبارک بھی اسی مہینے وچ۔ ساڈی ایک ہور ماں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال بھی اسی مہینے وچ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبوب زوجہ ہے، سب تو پیاری زوجہ ہے، انہاں دا وصال بھی اسی مہینے وچ ہے۔ اور حضور دی صاحبزادی حضرت رقیہ، جدوں میں غزوہ بدر بیان کر رہا سا ادوں میں دسیا کہ 17 رمضان المبارک نو جنگ بدر ہوئی اور ادھر سیدہ رقیہ دا وصال ہویا، تو انہاں دا وصال بھی رمضان المبارک وچ ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال 21 رمضان نو ہویا ہے۔ کتنیاں پاکیزہ ہستیاں دی نسبت اور تعلق اس پاک مہینے دے نال نے۔ پھر اس دے علاوہ جو الہامی کتاباں اتریاں،
جو آسمانی صحیفے نبیاں تے اترے، کم و بیش وہ ساریاں کتاباں اور سارے صحیفے رمضان شریف وچ اترے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے جو صحیفے نازل کیتے گئے رمضان شریف دی پہلی سی، رمضان شریف دی پہلی سی کہ ابراہیم علیہ السلام تے وہ صحائف نازل کیتے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام تے جو تورات نازل کیتی گئی رمضان شریف دی 6 تاریخ سے، داؤد علیہ السلام تے جو زبور نازل ہوئی رمضان شریف دی 9 تاریخ سے، عیسیٰ علیہ السلام تے جو انجیل نازل کیتی گئی رمضان شریف دی 13 تاریخ سے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے جو قرآن نازل ہویا وہ 27 رمضان یا لیلۃ القدر سے۔ تو جتھے اتنی پاک باز ہستیاں دیاں ولادتاں اور شہادتاں اور وصال اس مہینے ہو رہے نے، نال نال آسمانی کتاباں اور صحیفے بھی ایسے مہینے نازل ہوئے۔ کتنا بڑا یہ مہینہ ہے، کتنا بڑا اس کی شان قدر و منزلت ہے اللہ تعالیٰ دے نزدیک ماہ رمضان دی۔ تو فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی اس مہینے نو پا لوے وہ اس دے روزے رکھے۔ تو روزے دی فرضیت اس آیت تو ثابت ہو رہی کہ جس دی حیاتی وچ یہ مہینہ آئے گا اس نو روزے رکھنے ہون گے۔ مرضی نہیں کہ رکھے تو رکھے، نہ رکھے نہ رکھے، نہیں، رکھنے پین گے کہ اس تے روزے فرض نے، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ اور آج کل یہ بیماری عام ہے نا، میرا جسم میری مرضی۔ ایتھے نہیں کوئی کہہ سکتا کہ بھی میرے روزے تے میری مرضی، روزے فرض نے۔ پھر روزہ جس دی تعریف یہ ہے الامساک عما تنازع الیہ النفس، نفس جس چیز دی طرف کشش کردا ہے، نفس جڑی شے ول کھچدا ہے اس تو اپنے آپ نو روک لینا، یہ صوم ہے۔ صوم صوم دی تعریف کی ہے الامساک عما تنازع الیہ النفس، نفس جس شے دی طرف رغبت کردا ہے، جس چیز ول بندے نو کھچدا ہے اس تو اپنے آپ نو روکنا، عربی صوم کہندے نے تے اپنی زبان روزہ کہندے۔ پھر عوام دا روزہ ہو رہا ہے، عامہ دا روزہ ہو رہا ہے، خاصاں دا روزہ ہو رہا ہے، تے کچھ نے اخص الخواص، وہ خاصاں وچوں بھی خاص نے، انہاں دا روزہ ہو رہا ہے۔ عامہ دا روزہ کی ہے؟ اسی عام لوگ ہاں نا، ساڈا روزہ کی ہے الاکل الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کھان پین تو رک جانا، عورتاں دے قریب جان تو رک جانا روزے دی حالت وچ، یہ روزہ ہے عامہ دا روزہ۔ تے خاصاں دا روزہ کی ہے الامساک عن المنہیات والسیئات کلہ، خاصاں دا روزہ یہ ہے کہ جنیاں چیزاں رب نے منع کیتیاں نے تے جتنیاں برائیاں نے سب تو رک جانا، یہ روزہ ہے۔ اساں ویسے روزہ رکھیا ہوندا ہے پر جھوٹ بول رہے ہوندے ہیں، اسی روزہ رکھیا ہوندا ہے لیکن گالی گلوچ کر رہے ہوندے ہیں، اسی روزہ رکھیا ہوندا ہے غیبتاں کر رہے ہوندے ہیں، دنگے فساد کر رہے ہوندے ہیں، لیکن خاصاں دا روزہ یہ ہے صرف منہ نہیں بننا، صرف کھان پین تو نہیں رکنا، بلکہ ہر وہ شے جس تو شریعت نے منع کیتا ہے اور جس نو برائی کہہ گیا اس تو رک جانا، یہ خاصاں دا روزہ۔ تو پھر خاصاں وچوں جڑے خاص نے جنہاں نو اخص الخواص کہا جاتا ہے، انہاں دا روزہ کی ہے؟ انہاں دا روزہ یہ ہے کہ ما سوی اللہ تو، یعنی اللہ دے علاوہ ہر شے تو دل نو خالی کر لینا،
اللہ بس باقی حوث، اللہ ہی بس باقی ہر شے حوث، یہ ہے خاصاں دا روزہ۔ تو مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر تے جلوہ افروز ہوئے، تو جدوں پہلی پوڑی تے پیر رکھیا تو کہا آمین، پھر دوسری پوڑی تے پیر رکھیا تو کہا آمین، پھر تیسری پوڑی تے پیر رکھیا تو کہا آمین۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ اگے حضور نے یہ عمل کدے نہیں کیتا کہ ممبر تے چڑھ دے ہویا انج 3 مرتبہ آمین کہا ہوگا۔ جدوں صحابہ نے حضور کو پوچھیا، حضور آج عجیب معاملہ ہویا کہ ممبر تے چڑھ دے ہویا ہر سیڑھی تے قدم رکھیا تے آمین فرمائی، اس دی کی وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا جدوں میں ممبر تے چڑھن دا ارادہ کیتا تے جبریل امین آ گئے، انہوں نے 3 دعاواں کیتیاں تے ہر دعا دے اتے میں آمین کہا۔ جبریل کون ہے؟ سارے فرشتیاں دا سردار، تے حضور کون نے؟ سارے نبیاں تے رسولاں دے سردار، دعا کرن والا فرشتیاں دا سردار ہے، اور دعا دے اتے آمین دی مور لان والا سارے نبیاں تے رسولاں دا سردار ہے۔ حضور وہ کیڑیاں 3 دعاواں کیتیاں جبریل نے جن دے اتے تساں مور لاتی آمین دی؟ فرمایا ایک دعا تے اس نے یہ کیتی جبریل نے کہ جس بندے دے سامنے حضور دا نام لیا جائے، حضور دا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نے دعا کیتی کہ جس دے سامنے حضور دا نام لیا جائے کہ حضور دا نام سن کے حضور تے درود شریف نہ پڑھے اس دی ناک خاک آلود ہو جائے۔ کیا مطلب کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ جبریل نے دعا کی تھی، حضور نے کہا آمین۔ دوسری دعائیں کی تھی کہ جو شخص رمضان المبارک دا مہینہ اپنی زندگی وچ پاوے تے اس مہینے دے وچ محنت کر کے، ریاضت کر کے، عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو مغفرت اور بخشش حاصل نہ کر سکے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ جبریل نے دعا کی تھی، حضور نے کہا آمین۔ اور تیسری دعا کہ جبریل نے کہا جس دی بندے دی زندگی وچ اس دے والدین حیات ہون تے اپنے ماں باپ نو راضی کر کے رب کو جنت خرید نہ لوے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اور آقا نے اس دعا دے اتے بھی آمین کہی۔ یہ وہ پاک مہینہ رخصت ہو رہا ہے ساڈے کو رمضان المبارک، جس کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے میں تمہیں حدیث سنائی سی، حضور نے فرمایا بہت دلے من ادرک رمضان، دور ہو جائے وہ بندہ جس نے رمضان شریف دا مہینہ پایا تے اس مہینے وچ اپنی بخشش نہ کروا لئی۔ فرمایا وہ دور ہو جائے جے اس مہینے وچ بخشش نہ کروا سکیا فمتا، پھر کدوں کرائے گا؟ ایسا سخی مہینہ تشریف لے آیا ہے تے اس مہینے وچ جے اس دی بگڑی نہ بن سکی تو پھر کدوں بنے گی؟ حضور نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار دے لئی 2 خوشیاں نے، روزے دار دے لئی 2 خوشیاں نے۔ ایک فرمایا فرحتن عند الافطار، ایک خوشی تو دنیا وچ انہوں مل جاندی جدو روزہ افطار کردا ہے، روزہ کھولن لگیا ایک خوشی اس نو نصیب ہوندی۔ وفرحتن عند لقاء ربہ، تو دوسری خوشی قیامت والے دن جدو رب دا دیدار کرے گا، رب دے نال ملاقات کرے گا، دوجی خوشی اس ویلے ہوئے۔ پھر حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی انزل علی الصائم عند الافطار رحمتا جمتا، اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھن والے تے افطار دے نزدیک اپنیاں بے شمار رحمتاں فرماندا۔ لیکن یہ بھی سن لو،
روزہ افطار کردے آیا اللہ دیا رحمتاں ہوندیاں نے ادوں جدوں حلال رزق نال روزہ افطار کیتا جائے۔ اگر حرام نوالے دے نال روزہ افطار کرے تو اللہ پاک اس دے اوتے غضبناک ہوندا ہے، غصے ہوندا ہے۔ رحمتاں دی کوئی صورت ہے کہ بے شک پانی نال کر لوے، کھجور نہ کر لوے، پر روزی حلال دی ہوئے، حرام دی روزی نہ ہو۔ رمضان شریف دے کچھ میں پیچھے بھی میں 2 جمعے فضائل بیان کیتے نے، میں بڑی احتیاط نہ چل رہا کہ اج وہ بیان کراں جڑا اگے تسی نہیں سنیا، ریپیٹ نہ ہو۔ تو رمضان المبارک دے اندر سخاوت کرن دی فضیلت کیا ہے، یہ تھوڑی جی بیان کر دیں۔ فطرانہ دینا کنا ہے؟ فطرانہ پرانا وٹا جڑا سی نا سیر والا، اون دے حساب نال تو 2.25 سی جی سیتی ہر جی مگر پر ہیڈ، پر ہن وٹا آ گیا کلو دا۔ ان دے مطابق 2 کلو 70 گرام، 2 کلو 70 گرام گندم دی قیمت جڑی گھریں کھاندا ہے، یہ نہیں کہ آپ چنگی کھاندا ہوئے تو غریب نو دین لگیا ریٹ کیڑا لواوے ہلکی کنک دا، نا جڑی آپ کھاندا ہے، جی آپ کھاندا ہے وہ جی کنک دا ریٹ معلوم کرے تو 2 کلو 70 گرام اس دی جو قیمت بنتی ہے اپنی طرفوں تے اپنے بیوی بچیاں دی طرفوں ادا کرے، بلکہ گھر میں نوکر چاکر نے انہاں دی طرفوں بھی ادا کرے، کوئی مہمان آیا ہے تو ان دی طرفوں بھی ادا کرے۔ کدوں؟ عید دی نماز پڑھن تو پہلے یہ ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن رمضان شریف دے اندر ہن میں تانوں رمضان شریف دے اندر جو خیرات کیتی جاندی ان دی فضیلت سن لو، تو پھر اس لیے اسی کہنے ہاں کہ یہ فطرانہ ادا کرنا تو ہے، تو رمضان شریف دے بعد عید والے دن کیوں؟ تسی رمضان شریف دے اندر فطرانہ ادا کرو تاکہ رمضان شریف دے اندر کیتی ہوئی سخاوت دی فضیلت حاصل ہو جائے۔ رمضان شریف دے اندر جو سخاوت کیتی جاندی ہے اس دی فضیلت نو کسی اور مہینے وچ کیتی ہوئی سخاوت نہیں اپڑ دی۔ چنانچہ سنو، فرمایا من تصدق فی شہر رمضان بصدقۃ علی مسکین، جڑا بندہ رمضان شریف دے مہینے وچ کسے مسکین تے خیرات کردا ہے، مسکین نو صدقہ کردا ہے، کان لہو من الاجر، انہوں کنا ثواب ملدا ہے۔ رمضان شریف دے اندر جڑا مسکین تے خیرات کردا ہے انہوں کنا ثواب ملدا ہے؟ فرمایا ثواب اینا ملدا ہے کمن تصدق بکل شیء طلعت علیہ الشمس، انہوں اینا ثواب ملے گا جویں اس نے ہر اس شے نو اٹھا کے اللہ دی راہ وچ خیرات کر دیتا ہے جن دے اوتے سورج چمکیا ہے۔ جس شے دے اوتے سورج چمکیا ہے ساری دنیا ہی ہوگی، سورج نکلدا ہے تو پوری کائنات نو بکا نور کر دیندا ہے، اندیاں کرناں ہر تھاں تے پیندیاں نے، ایویں ہو گیا جویں انہیں ساری کائنات ہی خیرات کر دی۔ ومن صلی علیہ رکعتن، جڑا بندہ رمضان شریف دے وچ 1 رکعت نماز پڑھدا ہے انہوں ثواب کنا ملتا ہے؟ فرمایا اینا ثواب ملتا ہے فلہ من الاجر کمن صلی فی غیرہ 100,000 رکعت، جویں رمضان شریف دے علاوہ کسے ہور مہینے وچ کوئی بندہ 2 لاکھ رکعتاں ادا کرے، رمضان شریف دے وچ 1 رکعت 2 لاکھ رکعتاں دا ثواب۔ اسی واسطے کہنے ہیں نا کعبہ شریف بھی سخی ہے، اتھے بھی جاؤ 1 رکعت پڑھو تو 1,00,000 رکعت دا ثواب۔ رمضان شریف بھی سخی ہے۔
کعبہ شریف سخی ہے کول بلا کے دیندا ہے، رمضان شریف تواڈے کول ٹر کے آیا ہے، اے آ کے دیندا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کھوہ بھی سخاوت کردا ہے، پر پیاسے نو کھوہ کول جانا پیندا ہے، کھوہ نہیں آندا پیاسے کو، لیکن دریا بھی سخاوت کردا ہے، دریا تواڈیاں بستیاں دے وچوں گزر کے جاندا ہے، بارش بھی سخاوت کر دی، وہ گھراں وچ برس کے کر دی، تو سخی سخی دا فرق ہوتا ہے نا۔ کعبہ شریف سخی ہے لیکن اتنے جانا پائے گا تاں سخاوت تو فیض یاب ہوو گی، کعبے دی سخاوت۔ رمضان شریف تے ایسا سخی ہے گھراں وچ موجود ہے، اس ویلے موجود ہے، ایک رکعت رمضان شریف وچ ادا کرو، ثواب فلاح من العجر کمن صلی فی غیرہ مئتا الف رکعت، ایویں ہو گیا جی میں 2 لاکھ رکعتاں اس نے عام مہینیاں وچ پڑھ لیں۔ ومن صبح، تو جس نے رمضان شریف وچ کوئی تسبیح کیتی، ایک تسبیح، وہ تسبیح کیڑی؟ آپ کہنے ہیں 100 منکیاں دی، 101 منکیاں دی تسبیح، اون دی میں گل نہیں کر رہا۔ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ دینا، اے ایک تسبیح، میں اون دی تسبیح نہیں کر رہا، منکیاں والی دی۔ جس نے ایک مرتبہ تسبیح کی تھی، کیا مطلب؟ ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ رمضان شریف دے اندر، جس نے ایک تسبیح کی تھی انہوں ثواب کنا ملتا ہے؟ فرمایا ایویں ہو گیا جویں اس نے رمضان شریف دے علاوہ 1 لاکھ تسبیح کیتی ہوگی۔ فلاح من الاجر کمن صبح فی غیرہ من الشہور الی 100 الف تسبیحات، ایک تسبیح رمضان شریف کرے 1 لاکھ تسبیح دا ثواب، ایک رکعت رمضان شریف وچ پڑھے عام مہینیاں وچ پڑھیاں ہوئیاں 2 لاکھ رکعتاں دا ثواب۔ اور سنو، ومن کسا فی شہر رمضان مومنا، تو جڑا بندہ رمضان شریف دے مہینے وچ کسے نو کپڑا پہنا دے وے، جوڑا دے دے وے، سوٹ بنا دے وے، کساہ اللہ تعالی یوم القیامت، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس نو پہنائے گا، علی رؤوس خلائق، آدھی ساری مخلوق دے سامنے، لک کے پہنانا، لک کے کسی نو دینا، یہ اور گل ہے۔ سکولوں میں کی ہوتا ہے، اسمبلی ہوتی تو سارے منڈیاں دے سامنے جن نے پوزیشن لئی ہوتی نا انہوں پھر بلایا جاتا ہے، سٹیج تے آندا ہے تو سب دے سامنے انہوں انعام دیتا جاتا ہے، پرائز دیتا جاتا ہے، تاکہ بچے دی عزت وچ اضافہ ہوئے، سارے گواہ بنن کہ اس نے انعام پایا پہلی پوزیشن لئی، ورنہ انہوں پوزیشن تو کلاس بھی دیتی جا سکتی، کلے انہوں بلا کے بھی انہوں انعام دیتا جا سکتا ہے، لیکن انعام سب دے سامنے دیتا جاتا ہے، ان دے وچ زیادہ عزت ہے، زیادہ اعزاز ہے۔ ہن جیڑا بندہ رمضان شریف دے اندر کسے نو کپڑا پہناندا ہے، اللہ تعالیٰ کپڑا پہنائے گا، کلے نو نہیں، فرمایا اپنی ساری مخلوق دے سامنے لوکاں نو وکھا کے اس نو پہنائے گا۔ کی پہنائے گا؟ سنو، 700 الف حلۃ، جنت دے جڑے نے نا لباس، انہاں نو حلہ کہا جاتا ہے، جڑے جنت دے نورانی تے نوری سوٹ نے نا انہاں نو کی کہندے نے؟ حلہ۔ فرمایا رمضان شریف دے وچ جس نے کسے آدمی نو ایک کپڑیاں دا جوڑا پہنایا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اپنی ساری مخلوق دے سامنے اس نو جنت دے 7 لاکھ حلے پہنائے گا۔ تے تسی کہو گے کہ مڑ او 7 لاکھ جڑے سوٹ نے ہیٹھ اتے پائے تے مڑ حسڑ نہ ہو جس، دم نہ گھٹن لگ پائے گا، پسینے نہ چھٹن لگ پائے گا، سا ہی نہیں آنا، 7 لاکھ ہیٹھ اتے سوٹ۔ دوستو جنت دے سوٹ نے، اتھوں دے سوٹ تھوڑے نے، وہ نور دے سوٹ نے۔
نور دے سوٹاں دا وزن نہیں ہوئے گا، نور دے سوٹاں دی کلفت اور تنگی اور پریشانی نہیں ہوئے گی، اور وہ اتنے لطیف ہوں گے، اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، اتنے شفاف ہوں گے، اتنے کرسٹل ہوں گے کہ 7 لاکھ ہلا پہنیا ہوا ہے، 7 لاکھ جوڑا تے وچوں پنڈا صاف نظر آ رہا ہے، جنتی دا پنڈا پھر بھی نظر آ رہا ہے، کیوں؟ وہ نور دے سوٹ نے نا، وہ گرمی پہنچان والے وہ نہیں نے، وہ وزن دین والے سوٹ نہیں نے۔ اعزاز دیکھو، رمضان شریف میں کوئی ایک جوڑا پہناندا ہے کسے نو، اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق دے سامنے اس نو جنت دے 7 لاکھ ہلے پہنائے گا۔ تو فرمایا ومن شبع جائعا، جرا کسے بھوکھے نو رمضان شریف میں کھانا کھلاوے، وافطر صائما، تے کسے روزے دار دی افطاری کروا دے، کان لہو من الاجر، اونوں کنا ثواب ہے۔ فرمایا کمن تصدق بمالاء الارض ذهبا فی غیرہ من الشہور، جویں عام مہینیاں وچ اونے ساری زمین سونے دی بھر کے خیرات کر دیتی۔ کیوں جی؟ ایتھے ایک رتی سونا دا، سونا بڑا مہنگا ہے، ایک رتی سونا دا خیرات ہوندی نہیں، تے پوری روئے زمین سونے دی بھر کے خیرات۔ اجے بھی اللہ تعالیٰ دی رحمت انہوں نے سمجھے کہ ساڈا خدا کتنا رحیم ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا حنان ہے۔ معمولی عمل ہو رہا ہے، معمولی جی عمل کہ پیٹ بھر کے کھانا کھوا دیتا تے روزے دار دی افطاری کروا دیتی تے ثواب پیا ملتا ہے، جویں عام مہینیاں وچ پوری زمین سونے دی بھر کے۔ کمن تصدق بے مالا الارض ذہبا، سونے دی نال زمین بھر کے جویں اس نے خیرات کر دیتی، فی غیرہ من الشہور، رمضان شریف دے علاوہ باقی مہینیاں وچ۔ فرمایا ومن انطال حافیا فی شہر رمضان، جس نے رمضان شریف دے مہینے وچ کسے ننگے پیراں والے نو جتی پہنا دیتی، اون دے نال کی ہوئے گا؟ جس نے رمضان شریف وچ کسے نو جتی پہنا دیتی، آتاہ اللہ یوم القیامت براقا من النور، اس دے بدلے وچ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس نو نور دا براق عطا فرمائے گا، وہ اس براق دے اوتے سوار ہوئے گا، تے او براق اپنے سوار نو لے کے یمر علی الصراط کالبرق اللامع، پل صراط تو وہ براق انج لنگ جائے گا تیزی نال جویں بجلی چمک دی۔ معلوم ہے رمضان شریف دے مہینے وچ خیرات کرنی بڑا سوال۔ اچھا، ایک ہور زاویے دے نال رمضان شریف دی فضیلت سنو۔ آقا نے فرمایا من قرأ آیۃ من القرآن فی یوم و لیلۃ من شہر رمضان، جس نے رمضان شریف دے مہینے وچ بھاویں دن ہے بھاویں رات ہے قرآن حکیم دی ایک آیت پڑھی، آپ تو ماشاءاللہ رات نو تراویح دے اندر قرآن حکیم سارا سنیا ماشاءاللہ الحمدللہ اس دی توفیق دے نال، ایتھے ایک آیت دی گل ہو رہی، دن ہویا یا رات، رمضان شریف دا ہوئے، رمضان شریف دے دن یا رات وچ اس نے قرآن دی ایک آیت پڑھی، من قرأ آیۃ من القرآن فی یوم و لیلۃ من شہر رمضان فلہ بکل حرف منہا اجر شہید، اس نو قرآن حکیم دے ہر حرف دے بدلے وچ، وہ جڑی آیت اس نے پڑھی ہے اس آیت دے ہر حرف دے بدلے وچ اس نو ایک شہید دا ثواب دتا جائے گا۔ جدو سرکار نے
قرآن حکیم دی تلاوت دی فضیلت بیان کیتی تے ایک بدو جڑا قرآن شریف پڑھیا ہے نہیں سی، انہیں قرآن دی جدو فضیلت سنی تو رون لگ پیا۔ آقا نے پوچھا تو کیوں رونا ہے؟ حضور میں تے قرآن پڑھیا ہوا نہیں، تے جڑے قرآن پڑھے ہوئے نے وہ تے ایک ایک حرف دے بدلے رمضان شریف دے وچ شہیداں دا ثواب لے جان گے، میں تے محروم رہ گیا۔ روندا اپنی قسمت تے ہاں، فرمایا تینوں کول شریف آندا ہے؟ اسی ہاں جی وہ تے آندا ہے کیونکہ نماز واسطے وہ صورت یاد کیتی ہوئی، نماز وچ پڑھنی نا۔ قل هو اللہ احد، قل آندا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ وہ تے آندا ہے۔ حضور نے فرمایا قالا ما من عبد قرأ قل هو اللہ احد فی شہر رمضان مرۃ واحدۃ، جس بندے نے رمضان شریف دے اندر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد سورت پڑھ لئی، ایک مرتبہ، ہن ان دا ثواب سن لو۔ حضور نے فرمایا ما من عبد قرأ قل هو اللہ احد فی شہر رمضان مرۃ واحدۃ، رمضان شریف دے مہینے وچ جس بندے نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ لئی، الا بن اللہ لہو فی الجنت ستا و خمسین مدینۃ، اللہ تعالیٰ اس ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھن دے بدلے وچ رب تعالیٰ جنت وچ اس سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھن والے دے لئی جنت وچ فرمایا 56 شہر تعمیر کرے گا۔ بن اللہ لہو فی الجنت ستا و خمسین مدینۃ، مدینہ شہر نو کہندے ہیں، 56 شہر بنائے گا، فی کل مدینۃ مثلھا کسرن، ہر شہر وچ اینی یعنی 56 محل بنائے گا، 56 شہر، ہر شہر وچ اینے ہی محل بنائے گا، فی کل کسرن مثلھا بیتن، تے ہر محل وچ اینے ہی یعنی 56 گھر بنائے گا، فی کل بیت مثلھا سریرن، ہر گھر دے وچ اینے ہی یعنی 56 منجیاں پائے گا، منجیاں بچھائے گا، علی کل سریر حور من العین، تے ہر منجی اتے ان دے لئی ایک موٹیاں اکھاں والی حور بیٹھی ہوئے، یہ سب اندہ ہے۔ پر صرف انہاں نہیں، اگے سنو، فرمایا وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتًّا وَخَمْسِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ، ان دے واسطے اللہ تبارک و تعالی جنہیں ایک باری رمضان شریف قل هو اللہ یہ صورت پڑھی ان دی گل ہو رہی، ان دے واسطے اللہ تعالیٰ 56,000 نیکیاں لکھے گا، وَمَحَا عَنْهُ مِثْلُهَا سَيِّئَةٍ، تے اینیاں ہی برائیاں مٹا دے گا، وَرَفَعَ مِثْلُهَا دَرَجَةٍ، تے اینے ہی ان دے درجے بڑھا دے گا۔ 56,000 نیکیاں مل رہی نے، 56,000 گناہ مٹ رہے نے، 56,000 درجے بلند ہو رہے نے، 56 شہر بنائے گئے، ہر شہر دے وچ 56 محل بنائے گئے، ہر محل دے اندر 56 گھر، ہر گھر دے وچ 6 چارپائیاں، ہر چارپائی دے اوتے ایک حور، یہ سب کچھ ان دی۔ جدوں بدو نے یہ سنیا کملی والے کولوں کہ قرآن شریف کوئی نہیں بھی پڑھیا ہویا تو سورہ اخلاص دے اوتے اتنا اجر مل رہا ہے، تے فقال الاعرابی، وہ بدو بولا، وہ اعرابی کہنے لگیا کرمک اللہ باللقاء کما بشرتنی بالجزاء، سونیا اللہ تعالیٰ تینوں اپنی زیارت دے نال سرفراز فرماوے، تینوں اپنی زیارت دے نال سرفراز فرماوے، جویں تو مینوں اتنی بڑی بشارت عطا فرمائی ہے، جزا دی جویں تو مینوں خوشخبری سنائی ہے، رب تعالیٰ تینوں بھی اپنی زیارت دے نال اور ملاقات دے نال سرفراز فرمائے۔ دوستان گرامی، یہ وہ پیارا مہینہ سی رمضان شریف دا، اندیاں فضیلتاں میں پہلے بھی بیان کیتیاں 2 جمعیاں تے، رمضان شریف آ رہا سی تے شعبان المعظم دے آخری جمعے تے فضیلتاں بیان کیتیاں تاکہ لوگاں نو رغبت ہوئے۔
پھر رمضان شریف دے پہلے جمعے فضیلتاں بیان کیتیاں، میں دسیا ادوں کہ سحری کھان دا کتنا بڑا ثواب ہے، ایک ایک لقمے دے اوتے ثواب ہے، اور افطاری دے اوتے کتنا بڑا ثواب ہے، اور دن بھر روزہ رکھن دے نال کتنا ثواب ہے کہ روزے دار دا تا سو جانا بھی عبادت ہے، تو جڑا وہ ساہ لے رہا ہے ہر ساہ دے اوتے تسبیح لکھی جا رہی ہے اور اس دی دعا قبول ہے۔ تو فضائل ادوں بھی بیان کیتے، اج بھی تواڈے سامنے رمضان شریف دے فضائل بیان کیتے۔ اس لیے کملی والے سرکار فرماندے نے لو یعلم العباد ما فی رمضان، جے بندیاں نو پتہ لگ جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف دے اندر کی کچھ رکھ دیتا ہے، تے ہمت امتی، میری امت پھر ارادہ کرے ان یکون رمضان و سنتن کلہا، کہ سارا سال رمضان شریف ہی ہوئے، اور کوئی مہینہ آوے ہی نہ، پورا سال بس یہی مہینہ رہے، لیکن لوگاں نو اس دا پتہ نہیں، تاں کر کے بے عملی ہے۔ اتنا بڑا سخی ساڈے کول آ کے آہستہ آہستہ جا رہا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے نے جنہوں نے پرواہ تک پرواہ نہیں۔ اس مہینے میں تھوڑا جہا اور تمہیں سنا دیں ماں میرے، پھر پتہ نہیں یار زندہ صحبت باقی۔ ہاں جی، رمضان شریف تے رمضان شریف اللہ نے عطا کر دیتا تو اگلا مہینہ اگلے سال رمضان شریف دا پھر قسمت والیاں ہی ہے نا کہ نصیب ہوگی۔ مسند ابی یعلا دی روایت ہے، سلمہ بن کیسر روایت کردے نے کہ جڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر ایک روزہ رکھدا ہے، اللہ دی رضا دی خاطر جس نے ایک روزہ رکھیا، فرمایا کوا کاں ان دی عمر کنی، غنیت الطالبین دے اندر ان دی اوسط عمر 500 سال لکھی ہوئی ہے، لیکن زیادہ بھی ہوندی، کبے دی عمر ہزار سال بھی ہوندی ہے۔ اس واسطے کئی لوگ کبے نو گالاں کردے نے، پھٹکاردے نے، پھٹکارنا نہیں چاہیے۔ سرکار دا جو زمانہ ہے 1400-1500 سال پہلے دا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کبا حضور دے زمانے دا ہوئے، یا کسی صحابی تابعی تبع تابعی دے زمانے دا ہوئے، اس واسطے جس کبے نو پھٹکار رہے ہاں ان دی عمر بہت لمبی ہوندی، تو کسی دی زیادہ عمر کئی پھر بچپن میں بھی مر جاندے نے، جی میں انساناں وچ ہے، کئی بڑے ہو کے بڑھے ہو کے تے کئی بچے، تو انہاں دی اگر اوسط عمر کڈی جاوے کبے دی تے او 500 سال اوسط عمر لکھی گئی ہے غنیت الطالبین دے اندر۔ ہن سنو، اگر کوئی کبا جدو پیدا ہویا اس وقت تو اڑنا شروع کرے تے اپنی ساری زندگی بغیر رکیاں اڑدا رہے، آرام کیتیاں اڑدا ہی رہے، اڑان بھردا رہے، تو کنی مسافت طے کر جائے گا؟ 500 سال اگر اڑدا ہی رہے کبا مسلسل تو کنی مسافت طے کر جائے گا؟ تو فرمایا اللہ دی رضا دی خاطر، اے مسند ابی یعلا دی روایت ہے سلمہ بن کیسر راوی نے، کہ جس نے اللہ دی رضا واسطے ایک روزہ رکھ لیا، کوے دی عمر دے برابر، کوا جو اڑان بھردا ہے اس دی اڑان دے برابر جتنی مسافت طے ہوندی ہے، اللہ دی رضا واسطے ایک روزہ رکھن والے تو دوزخ بھی اتنا دور کر دیتا جائے گا۔ اے روزہ جنہوں اسی اوکھا سمجھنے، اے روزہ جس تو رکھن واسطے ساڑی جان جاندی ہے۔ اپنے بچ بھی کئی روزہ خور بیٹھے ہونے، تو کئی تے ایسے حرمہ نصیب نے، نصیب سڑے ایسے بندے نے کہ جڑے رمضان شریف ایک روزہ بھی نہیں رکھتے، انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ رمضان شریف آیا بھی ہے کہ نہیں۔ حضور نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیتا، فرمایا جس نے رمضان شریف کا ایک روزہ نہیں رکھیا، خبردار میری عیدگاہ دے نیڑے نہ آئے۔ وہ میری عیدگاہ کا کی لگتا ہے جس نے رمضان شریف کا کوئی روزہ نہیں رکھا؟ اتنا کرما والا مہینہ آیا تو کچھ لے کے نہیں جا رہا، دے کے جا رہا۔ دسو کسے کو کچھ لیا سن؟ ساڑی کو روزی کھو کے نال لے گیا، سگوں صحتاں دے کے جا رہا ہے۔
موٹے موٹے ڈھڈاں نے جنہاں دی تونداں نکلیاں ہوئیاں سن اپنی جگہ تے آ گئی ہیں، میری تے آ گئی۔ ڈیل ڈول جسم جرا نا بے ڈھنگا جہا ہو جاتا ہے، 11 مہینے کھا کھا کے مرغن غذاواں تے مرغ مسلم کھا کھا کے دعوتاں اڑا اڑا کے بے ہنگم جسم رمضان شریف اعتدال تے آ جاتا۔ تو رمضان شریف تو دے کے جا رہا ہے، صحتاں دے کے جا رہا ہے، روحانیتاں دے کے جا رہا ہے، ثواباں دیاں انبار دے کے جا رہا ہے، اللہ دی رضا دے کے جا رہا ہے۔ فرمایا ان الصائمین یخرجون من قبورہم یعرفون بریح افواہہم، جدوں روزے دار اپنی قبراں دے وچوں قیامت والے دن نکلن گے تے انہاں دے منہاں وچوں جو ہڑوا نکلے گی، جو ساہ نکلیں گے، انہاں تو پہچانے جان گے۔ فإن ریح افواہہم اطیب من ریح المسک، کہ انہاں دے منہ وچوں نکلن والی ہڑواڑ اور سانس کستوری دی خوشبو نالوں زیادہ ہوئے گا، کستوری نالوں زیادہ خوشبودار ہوئے گا۔ اور قیامت والے جنت وچ روزے داراں دے لئی سونے دے دسترخوان بچھائے جان گے جنہاں تے بیٹھ کے کھانا کھان۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا من فرح بدخولہ واغتم بخروجہ فلہ الجنہ، کہ رمضان شریف دے آن دے اتے جس نے خوشی منائی اور رمضان شریف دے جان دے اتے جس نے غم کیتا، فرمایا ان دے واسطے جنت ہو گئی۔ اتنے تو معاملہ الٹ ہے، رمضان شریف آوے تو سر پانی پی جاتا ہے، جنہ روزہ نہ رکھنا ہوئے انہوں نے زیادہ تکلیف ہوندی۔ کہ کہڑا مہینہ آ گیا، بندشاں لگ گئیاں، پابندیاں لگ گئیاں۔ وہ بھی حکومت نو اگر اللہ ہدایت دے تے پابندیاں لا دین، ورنہ کوئی نہیں۔ ہن تو چند سال تو اسی ویکھ رہے ہاں سڑکاں دے اتنے ریڑیاں پھر گیا۔ اگے ہوندا سی کہ پردے تھوڑا جہا ہوٹلاں تے بھی پردے ٹنگ دیتے جاندے سن، اگر کسی نے مسافر نے، کسی نے بیمار نے، کسی نے کھانا ہے بے روزہ تے اندر بیٹھ کے کھاندا سی، کم از کم رمضان شریف دا احترام تے رہندا سی نا۔ ہن روزہ خور گلیاں تے سڑکاں تے کھا رہے ہیں، رمضان شریف دا احترام ہی کوئی۔ جنہاں نے رمضان شریف دا احترام کیتا، سنو انہاں نوں درجہ کی ملیا۔ شہر بخارے دا ایک مجوسی سی، مسلمان نہیں، کون؟ مجوسی، بخارے شہر دا۔ ان دا پتر باہروں آیا، ان دے ہاتھ کوئی چیز کھان والی سی، کھاندا آ رہا۔ مجوسی نے جدو آدھے پتر نو ویکھیا نا کہ رمضان شریف دا مہینہ ہے تو میرا پتر جناب کھاندا آ رہا، انہیں ایک تھپڑ لاتا۔ تین پتہ نہیں مسلمانہ دا رمضان شریف دا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، تو تو کھانا ہے؟ انہیں کہا ابا آپاں تو مجوسی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ساڑھے تو روزہ فرض کوئی نہیں نا، ساڑھے تو روزہ تو فرض کوئی نہیں نا، جی میں کھا رہا تو پھر کی کر رہا، کوئی اندر کی حرج ہے؟ انہیں کہا ساڑھے تو روزہ فرض نہیں کہ اسی مسلمان نہیں ہیں، مجوسی ہیں، لیکن احترام تو فرض ہے، مسلمانہ دا مہینہ ہے، اندر احترام تو ساڑھے تے فرض ہے۔ جے تو کھانا سی تے اندر بہ کے کھا لیندہ، باہر کیوں کھاتا؟ تھپڑ اک لا۔ جس ویلے وہ مر گیا مجوسی، ایک ولی نے خواب وچ اس نوں ویکھیا، مجوسی نے جنت وچ بیٹھا ہے بڑی ٹھاٹھ نہ۔ ولی بڑا حیران ہویا کہ غیر مسلم نے تو جنت وچ جانا نہیں، کیونکہ کافر نے جنت وچ جانا، جنت کافراں سے بنی نہیں، اعدت للکافرین، کافراں واسطے دوزخ تیار کیتی گئی ہے، جنت نہیں۔ تو یہ تے مجوسی سی، یہ جنت وچ کیویں بیٹھا ہے؟ ولی نو بڑی حیرت ہوئی، اس نے پوچھ لیا، انہیں کہا یار تینوں تو جنت وچ کیویں آ گیا؟ جنت وچ تو آ نہیں سکتا سی کیونکہ تو تے مجوسی سے۔ انہیں کہا نا نا یہ ظلم نہ کر، مینوں مجوسی نہ کہہ، میں مسلمان ہوں۔ کیویں مسلمان ہے؟ انہیں کہا ساری زندگی میں مجوسی رہا، پر میرے کو وہ ادب ہو گیا سی، رمضان شریف دا احترام میرے کو ہو گیا سی کہ میں پتر نو چنڈ ماری سی کہ انہیں رمضان شریف دے وچ کھانا کھادا، احترام نہیں کیتا سی، تے اللہ تعالیٰ نو اے احترام رمضان،
اتنا پسند آیا کہ جدوں میری موت دا ویلا آیا، اسرائیل علیہ السلام آئے میری جان کڈن واسطے، رب تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام نو منع کر دیتا کہ یا عبدی کف، او میرے بندے اسرائیل ٹھہر جا، جان نہ کڈی، حتیٰ یتوب عبدی ویؤمن بی، جب تک میرا اے بندہ توبہ نہیں کر لگدا تے میرے تے ایمان نہیں لے آندا، اے میرے بندے اسرائیل ان دی جان نہ کڈی۔ کہندے نے اسرائیل علیہ السلام نو میری روح قبض کرن تو روک دتا گیا تے رب تعالیٰ نے مینوں توفیق دتی، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے پھر اسرائیل نے میری جان کڈی، میں مریا تے مسلمان ہو کے مریا، مجوسی نہیں مریا، ہاں جنت وچ عیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے احترام رمضان دا نتیجہ کہ غیر مسلم بھی رمضان شریف دا احترام کرے تے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تے مسلمان ہووے تے رمضان شریف دا احترام نہ کرے تے اس عدم احترام دا وبال کی ہے، ان دا نقصان کی ہے، وہ بھی سن لو۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رمضان شریف دا مہینہ سی، قبرستان میں تشریف لے گئے تے ایک قبر وچوں آواز آئی، یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، اے علی میں دوزخ دی آگ وچ ڈبیا ہویا اور میں دوزخ دی آگ وچ جل رہا، اے علی میرے واسطے اللہ دی بارگاہ میں شفاعت کرو، سفارش کرو تاکہ اس تو نجات ملے، اس عذاب تو بچ جاواں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اللہ دی بارگاہ میں دعا کی، اللہ اپنے اس بندے نو معافی عطا فرما، حضور دا امتی سی، گناہگار ہوئے گا لیکن حضور دا امتی سی، حضور دی امت ہی فوت ہویا ہے، تو مہربانی کر اور اس نو معافی عطا کر دے، بخش دے اس نو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے علی میرے سامنے ان دی سفارش نہ کر، میرے سامنے ان دی شفاعت نہ کر، اے رمضان شریف دا احترام نہیں کردا سی۔ حضرت علی نے عرض کی تھی، مولا اس نے رمضان شریف دا کی عدم احترام کیتا ہے، کی بے حرمتی کیتی ہے؟ فرمایا دن ویلے روزہ رکھدا سی تے رمضان شریف دیاں جدوں راتاں آندیاں سن تے راتاں وچ کبیرہ گناہ کردا سی۔ آپ بھی ایویں کرنے ہیں نا، بھاویں دن روزہ رکھیا بھی ہوئے، رات نو مڑ کتنے ہونے ہیں، ٹی وی دے اگے، ناچ گانے دے اگے، پھر اسی آدھے من پسند پروگرام لائے ہوندے ہیں۔ اور میں علی ان دی شفاعت نہ کر، ان دی سفارش نہ کر، یہ رمضان شریف بے حرمتی کردا سی، دن ویلے روزہ رکھدا سی، رات نو کبائر کردا سی، بڑے بڑے گناہ کردا سی۔ لیکن یہ وکری گل ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا اللہ دی بارگاہ وچ بار بار عرض کردے رہے، بار بار عرض کردے رہے، بار بار شفاعت کردے رہے، اور آخر کار اس بندے نو اللہ تعالیٰ نے بخش دیتا۔ تو رمضان شریف دا احترام کردا ہے غیر مسلم تے فائدہ یہ ملدا ہے کہ ایمان دی دولت مل جاندی، تے رمضان شریف دا احترام نہیں کردا ایک مسلمان تے اس نو بھی سزا ملدی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعا ہے کہ آج 27 ہو گئی، پیچھے رہ گئے 3 روزے، تو کم از کم یہ 3 روزے جنہاں ہن تک نہیں رکھے روزے، آج جمعے دی نشست کا کوئی فائدہ نہیں اتنے آن دا اگر یہ سبق پڑھ کے نہ جاؤ کہ پچھلے 3 روزے کوتاہی نہیں کرنی۔ روزے رکھو اور اللہ دی بارگاہ عرض کرو جو پیچھے جڑے رہ گئے، جڑے رکھے جڑے رہ گئے، رب کریمہ میں قضائی دس، اگرچہ وہ رمضان شریف دے روزیاں دی فضیلت نہیں ملنی، کیونکہ حضور نے فرمایا رمضان شریف دا اگر وقتی ایک روزہ چھڑ دے تو پھر ان دے کفارے دے طور تے ساری عمر بھی روزے رکھدا رہے تو وہ فضیلت نہیں حاصل ہوئے گی کہ اگر وقت تے روزہ رکھدا تاں وہ چیز تے نہیں ملے گی۔ سجی روٹی تے بہی روٹی دا فرق ہے کہ نہیں؟ پیٹ تے بھر جائے گا بہی روٹی کھا کے بھی، لیکن سجی دی ٹھاٹھ ہو رہا ہے، یہ چیز تو نہیں ملنی۔ لیکن پھر بندہ کر کی سکتا ہے کہ جدو وقت گزر گیا تو یہی کر سکنے ہیں نا کہ باقی جڑے رہندے نے روزے وہ رکھ لو تے اللہ دی بارگاہ عرض کرو ربا جو رہ گئے روزے میں
وہ کفارہ ادا کراں، اس کی قضائی جڑی نا قضائی اس کی کفارہ تے نہیں، قضائی اس کی ادا کراں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔